بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اوصیہ سے ملا ہے اپنے سے پہلے والوں سے، اور اس کو ایک سادی سی مثال کے ذریعے میں نے بیان کیا تھا. اب جو لاسٹ ویک پچھلے ہفتے گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ہے تمام انبیاء سے. اور پھر اس کے بعد مثال آئی تھی ہدہد والی کہ جس میں ہدہد کے بارے میں امام نے فرمایا تھا. ابی الحسن الاول امام رضا سے روایت تھی کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ ہدہد کو وہ علم تھا کہ جو حضرت سلیمان کو نہیں پتہ تھا، اور حضرت سلیمان ہدہد ان کے حکم کے تحت تھا اور ہدہد پانی ڈھونڈتا تھا. جبکہ ہمیں سب چیزوں کا علم ہے، اور ہوا کے نیچے اب ہوا کا مطلب ایٹماسفیئر ہے، یا یہی ہوا جس کو ہم اس معنی میں کہ ایٹماسفیئر کو لیں، اس کے نیچے جو پانی ہے زمین کی تہوں میں وہ ہم کو پتہ ہے. اب اس کے بعد پھر امام نے آیت پڑھی تھی جو سورہ رعد کی آیت تھی کہ اگر کوئی قرآن ہوتا، کوئی کتاب قرآن کی طرح کی ہوتی کہ جس کے ذریعے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹایا جا سکتا، یا زمین کے فاصلوں کو طے کیا جاتا، یا مردوں سے گفتگو کی جا سکتی، تو وہ یہی قرآن ہے. پھر امام نے فرمایا کہ یہ قرآن جس کی خصوصیت یہ ہے ہم نے اس قرآن کو ورثے میں لیا ہے، ہمیں یہ قرآن ورثے میں ملا ہے کہ اس قرآن کے اندر وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے پہاڑوں کو حرکت دی جا سکتی ہے، زمینوں کو، شہروں کو، بستیوں کو طے کیا جا سکتا ہے، اور مردوں کو اس کے ذریعے زندہ کیا جا سکتا ہے. اس قرآن میں خصوصیت ہے. اس کا مطلب ہے کہ یقیناً اس قرآن کے یہ لکھے ہوئے جو کتابت کے الفاظ ہیں، لکھے ہوئے الفاظ، یہ معنی نہیں ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے. پھر امام نے فرمایا کہ ہم پانی کو جانتے ہیں، پانی کی جگہ کہاں پر ہے. یہ امام نے پانی کی بات کیونکہ حدود کا سلسلہ چل رہا ہے، اس لیے امام نے کہا اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا، حدود رہنمائی کرتا تھا، ہم کو وہ پتہ ہے. اور پھر یہ بات پچھلے ہفتے گزر گئی کہ امام اپنا مقابلہ حدود سے کر رہے ہیں. امام اپنا مقابلہ حدود سے نہیں کر رہے، بلکہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ مختلف علوم مختلف انبیاء، اولیاء، اوصیاء کو دیے گئے. ایک پرندے کو یہ علم دیا گیا، لیکن جو سب میں بٹا ہوا ہے وہ سارا کا سارا ہمارے پاس موجود ہے اکٹھا. تو یہ ایک فضیلت ہے، یہ ایک فضیلت ہے. اس کے علاوہ بھی اور فضائل ہیں. وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ملائکہ کس کے پاس اترتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، وہ آپ حضرات کو پتہ ہے، اور ہماری اس وقت موضوع بحث بھی نہیں. اب یہاں سے امام نے ایک جملہ فرمایا وَإِنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَآيَاتٍ مَا يُرَادُ بِهَا أَمْرٌ إِلَّا أَن يَأْذَنَ اللَّهُ بِهِ مَعَ مَا قَدْ يَأْذَنَ اللَّهُ مِمَّا كَتَبَهُ الْمَعْزُونَ. اس کا ترجمہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس میں 2-4 لائنیں اس پر جملے گفتگو. امام نے فرمایا یہاں تک بات ختم ہو گئی. قرآن کی یہ حقیقت ہے، قرآن کے ذریعے یہ 3 کام کیے جا سکتے ہیں، اور ایک پرندے کو وہ علم ہے جو حضرت سلیمان کو نہیں تھا. ہم کو تمام علوم جو پروردگار نے بانٹے ہیں، ہم کو وہ تمام علوم کا ہمارے پاس وہ علم موجود ہے ہمارے سینے میں. پھر فرمایا اور دیکھو، اچھا بعض لفظ آتے ہیں جو ہم اپنی اردو میں اپنی طرف سے ڈالتے ہیں جملوں میں ائمہ کے اور یا قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے. تو یہ جملہ میں اپنی طرف سے ڈال رہا ہوں، لفظ کے مطلب دیکھو، توجہ کرو یہ کہ کتاب خدا میں کچھ آیات ایسی ہیں، کتاب خدا میں کچھ آیات ایسی ہیں ما یراد بہا امر، اس آیت کے ذریعے ایک چیز کا ارادہ نہیں کیا گیا مگر یہ کہ خدا نے اس امر کی اجازت دی ہے. کیا مطلب؟ یہ آیات کی بحث نزول کی بہت عجیب بحث ہے. روایت ہے کہ جب آیت سخریہ جب نازل ہوئی، جو سحر، جادو اور ان سب کے توڑ کے لیے پڑھی جاتی ہیں، اگر شیاطین سے دور ہونے کے لیے نماز کے بعد جن کا پڑھنا بہت زیادہ تاکید بھی آئی ہے، تو ان آیتوں نے خدا سے کہا پروردگار تو ہم کو کہاں پر نازل کر رہا ہے؟ ان لوگوں کے درمیان نازل کر رہا ہے، تو ہمیں یہاں پر کیوں؟ تو ہمیں کچھ اتنا زیادہ کچھ علم نہیں ہے، ہمارے لیے واضح نہیں ہے، ہمارے لیے، ہمارے آپ جیسوں کے لیے
کہ آیت کو زبان مل رہی ہے، گویا آیت یعنی کوئی موجود ہے، مخلوق ہے، وہ گفتگو کر رہی ہے. کس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے، کیا ہے، قرآن کس طرح سے گفتگو کرے گا؟ تو اس کا ایک آسان سا جواب علماء ہمارے دیتے ہیں قرآن کی روشنی میں، ہر چیز زندہ ہے، کوئی بھی چیز مردہ نہیں ہے. بہت ایک بقول عالم کے کہ انسان کو لطیف ہونا چاہیے، ڈیلیکیٹ ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ کہ ہم لوگ اتنے کھردرے ہو چکے ہیں اور اتنے خشن ہو چکے ہیں اور اتنا یعنی وہ جو ایک ڈیلیکیٹ ہونا ہے، لطافت ہے، وہ ہم میں اتنی ختم ہو چکی ہے کہ ہم اپنے اطراف میں احساس نہیں کرتے. حتیٰ انہوں نے فرمایا کہ حتیٰ اگر فرض کیجئے کہ امام زمان بھی ہمارے پاس برابر میں بیٹھ کے چلے ہیں آدھا گھنٹہ، تو ہم کو پتہ ہی نہیں لگے گا کون بیٹھا ہوا ہے. یعنی یہ نہیں کہ پتہ لگ جانا چاہیے، مطلب یہ تھا ان کا کہ ایک انسان ایک فیلنگ کرے کہ ایک میرے دل پر ایک وزن آیا ہے، ایک چیز آئی ہے. جیسے امام جواد علیہ السلام کے بارے میں کہ جیسے امام رضا علیہ السلام شہید ہوئے تو نوے امام نے گھر میں گئے اور کہا کہ میرے والد دنیا سے چلے گئے، اور گریہ کیا. تو کسی نے پوچھا آ کر کہ کیسے پتہ لگا؟ کہا کہ مجھ پر ایک ایسا اجلال خدا داخل ہوا ہے میرے دل پر جو آج سے پہلے جس جلال خدا کو میں احساس نہیں کر سکتا تھا. یہ بھی عجیب بات ہے کہ 8 سال کا ایک بچہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے میں نے اس اجلال خدا کا احساس نہیں کیا. یعنی کیا ہے اور طرح کے، یعنی امام کے پاس جو اسرار تھے منتقل ہو گئے، وہ توس، وہ مدینہ. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں اتنی زیادہ نہیں پتہ کہ کیا سلسلہ ہے. ہم لوگ جیسے ایک آدمی ہے وہ ہوائی جہاز سے چھلانگ لگاتا ہے، 2000 فٹ کی بلندی سے سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں بس. ایک آدمی ہے وہ جنگلوں میں سے گزرتا ہوا جا رہا ہے خطرناک جانوروں کے بیچ میں سے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں. ہاں، یا ہم کتاب میں پڑھیں کہ فلاں صاحب تھے وہ جنگلوں میں سے سمندروں میں سے تیرتے ہوئے گئے مختلف جانوروں سے بچتے بچاتے. تو ہمیں بہت سارے دنیاوی معاملات کا اور دنیاوی کیفیتوں کا علم نہیں ہے. تو ہم یہ جو عالم غیب میں ہو رہا ہے ہمیں اتنا زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے اس کا کیفیت کیا ہے. صحیح ہے علماء نے گفتگو کی ہے، لیکن اس کو گننا اور وہ سب کرنا وہ ایک لمبی بات ہے. بہرحال اس کا مطلب ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں کچھ آیتوں کو رکھا ہے، کچھ آیتوں کو رکھا ہے. وہ تو ساری آیتیں پروردگار نے قرآن میں بھیجی ہے، لیکن کچھ آیتوں کی خصوصیت ہے. کیا خصوصیت ہے ان آیتوں کی؟ مثلا قل هو اللہ احد کی خصوصیت ہے، سورہ یاسین کی کچھ آیتوں کی خصوصیت ہے، آیت الکرسی ایک آیت ہے اس کی ایک خصوصیت ہے، آیت سخریہ اس کی ایک خصوصیت ہے، مختلف آیتوں کی خصوصیت ہے. اس روایت میں نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں. ہمیں روایتوں سے پتہ لگا یہ آیت پڑھے گا یہ ہوگا، وہ آیت پڑھو گے یہ ہوگا، یہ آیت اس کے لیے. دوبارہ سے آئیے، ان فی کتاب اللہ لآیات، قرآن میں خدا کی کتاب میں کچھ آیتیں ایسی ہیں، ما یراد بہا امر، ان سے ارادہ نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا، الا ان یأذن اللہ بہ، مگر یہ کہ خدا اس امر کے سلسلے میں اجازت دیتا ہے. مثال دوں آپ کو بہت واضح، قرآن میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین ان اللہ، معذرت چاہتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی محمد. یہ آیت ہے، یہ ایک آیت ہے. اس سے خدا نے ایک امر کا ارادہ کیا یا نہیں کیا؟ وہ کیا امر ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ کیا مقولہ ہے؟ عالم غیب سے نبی کریم پر اور ان کے خاندان پر، ان کی آل پر. آیت میں نہیں ہے، دوسری روایتوں سے میں اکٹھا کر کے پیش کر رہا ہوں. اس سے خدا نے ارادہ کیا کہ درود و سلام نازل ہو کس پر؟ حضرت پر، حضرت ختمی مرتبت پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو. اس سے خدا نے ارادہ کیا. الا ان یأذن اللہ بہ، خدا نے ایک امر کا ارادہ کیا ہے اور اس امر کی اجازت بھی دی ہے. یعنی آپ صلوات پڑھیں تو خدا آپ کی طرف سے بھی مثلا آپ کے اکاؤنٹ میں بھیجے گا. مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں. کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے ایک امر کا ارادہ ہوا ہے اور خدا نے اس امر کی اجازت بھی دی ہے. اچھا یہ کس کو اجازت دی ہے؟ ہم کو. آپ کو صلوات پڑھو بھائی، لکھتے رہیں گے تمہارے لیے، ہم بھیج رہے ہیں، لیکن تم صلوات پڑھو ہم تمہارے لیے لکھتے رہیں گے. اب کس کے لیے کیا اجازت ہے ابھی یہ بات نہیں ہو رہی. لہٰذا قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے خدا نے ایک امر کا، ایک چیز کا، ایک کام کا ارادہ کیا ہے اور اس کی اجازت بھی دی ہے. ہو سکتا ہے خدا ارادہ کرتا لیکن اجازت نہیں دیتا. چابی میں نے بنائی ہے اس تالے کو کھولنے کے لیے، ارادہ کیا ہے میں نے اس چابی سے کہ دروازہ کھلے گا، ارادہ کیا ہے، لیکن آپ میں سے کسی کو اجازت نہیں دی کہ اس سے آپ جا کر تالا کھول لیں.
ہر چیز جو کہ ہر کام کے لیے اس کو ضروری نہیں کہ میں آپ کو اجازت دے دوں یا آپ مجھے اجازت دے دیں. خدا نے ان سے ایک امر کا ارادہ کیا ہے اور ایک اذن بھی دیا ہے ان کے ذریعے. ما قد یأذن اللہ مما کتبہ المحزون. اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ جن کو پرانے لوگوں نے پچھلے لوگوں نے لکھا ہے, وہ کچھ اسرار ہیں اور ان میں بھی خدا نے اجازت دی ہے. لہٰذا یہ سارا کا سارا کس کے پاس ہے؟ ام الکتاب کے پاس ہے. اچھا, کتبہ المحزون, جس کو معزون پرانے لوگوں نے لکھا ہے. اس کا مطلب ہے دو چیزیں آ گئی ہمارے پاس. ایک تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جس سے خدا نے کچھ ارادہ کیا ہے ایک امر کا اور اس کی اجازت بھی دی ہے, اور کچھ گزشتہ لوگوں نے کچھ لکھا ہے. حضرت شمعون علیہ السلام نے, حضرت یوشع نے, حضرت شیس نے, ہبت اللہ نے, حضرت یعقوب کی اولادوں نے, حضرت ابراہیم کی اولادوں نے, کتنے انبیاء گزرے. حضرت دانیال فرض کیجئے, حزقیل, کتنے انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا نام ہم کو نہیں پتہ, قرآن میں نہیں آیا, تاریخ میں آیا ہے. تو کچھ لکھا ہے کس نے؟ ان ہستیوں نے جو انبیاء کے اوصیات ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ کچھ تو قرآن میں اور کچھ گزشتہ لوگوں نے لکھا ہے, وہ قرآن میں نہیں ہے. اب جناب حزقیل نے جو لکھا ہے, یا فرض کیجئے کہ ایک جناب دانیال نے جو لکھا ہے, جناب ہود نے, جناب نوح نے, جناب لوط نے علیہ السلام نے جو لکھا ہے, کچھ لکھا ہے, وہ کہیں لکھا ہوا ہے. یہ سب کا سب کیا ہے؟ کتابت ہے. کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ مکتوب ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. اچھا, یہ سب مکتوب ہے. یہ سب کا سب کہاں پر سیو ہوا ہوا ہے؟ ان سب کتابوں کی ایک ماں ہے. اگر جب کہہ رہے ہیں یہ کتاب یہ کتاب یہ کتاب, تو اب خدا کہہ رہا ہے قرآن میں ام الکتاب, یہ سب کتابوں کی ماں ہے. جب کہا جاتا ہے حضرت حوا ہم سب کی ماں ہے, تو ہم سب کی جو جڑیں ہیں وہ جا کر حضرت حوا تک پہنچتی ہیں. تو ایک مانوی لحاظ سے حضرت حوا پہ ہم جا کر ختم ہو رہے ہیں, جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی. حضرت آدم کی ہم سب اولادیں ہیں. تو اب یہ جو مکتوب ہے, کتابوں کی صورت میں لکھا ہے, یہ سب کا سب اگر خدا کہے کسی کتاب کو یہ ام الکتاب میں ہے, ایک ام الکتاب ہے, تمام کتابوں کی ماں ہے, ایک کتاب ایسی ہے جو ماں ہے سب کی, اس کا مطلب یہ سب وہاں سے نکل کر آیا ہے. کامن سینس کی بات ہے, کوئی اس میں ایسا مشکل کوئی سلسلہ نہیں ہے. اب وہ ام الکتاب میں لکھا ہوا ہے. اب قرآن میں امام نے فرمایا, قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, کوئی بھی چیز غائب نہیں ہے زمین اور آسمان میں, الا فی کتاب مبین, مگر یہ وہ کتاب مبین میں ہے. کوئی بھی چیز کتاب مبین میں ہے. ثم قال, پھر امام نے پڑھا ثم اورثنا الکتاب, ہم نے, پروردگار فرمایا, ہم نے کتاب میراث میں دی ان لوگوں کو, اپنے ان بندوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا تھا. امام نے فرمایا فنحن الذین اصطفانا اللہ عز وجل, ہم وہ ہیں جن کو خدا نے چنا ہے اس کام کے لیے. یہ آپ کو درجہ بدرجہ جو امام نے جس طرح سے گفتگو فرمائی ہے یہاں پر, وہ واضح ہو گئی نا کہ کچھ پرانوں نے لکھا تھا وہ بھی کتاب تھی, کچھ قرآن میں آیا ہے وہ بھی کتاب ہے, اور پھر یہ سب ام الکتاب میں, کتاب مبین کے اندر ہے. پھر خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے کتاب ورثے میں دی. تو سب کچھ کتاب مبین میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر سب چیزیں, تمام کی تمام چیزیں جو کتاب میں تھی وہ ورثے میں کس کے پاس آئیں؟ ائمہ کے پاس آئیں. تو ہم کو سب چیزوں کا علم ہے. اب یہ کہو کہ حدود کو اس کا علم تھا, سلیمان کو اس چیز کا علم نہیں تھا, وہ کیا تھا؟ تو وہ اب وہ پھر بحث ان چیزوں کو سامنے رکھ کر واضح ہو جاتی ہے کہ امام کو تمام چیزوں کا علم ہے. اب آگے ایک چیز آئے گی, وہ انشاءاللہ تعالی اس کے مزید واضح ہو جائے گی. فیہ تبیان کل شیء, خدا نے ہم کو وہ قرآن دیا ہے کہ جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے. اب اگلا چیپٹر جو ہے وہ کیا ہے؟ ان الائمہ علیہم السلام, معصومین کے پاس تمام کتابیں موجود ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی, پروردگار کی بارگاہ سے جو کتابیں نازل ہوئی وہ ائمہ کے پاس ساری کتابیں موجود ہیں. اور ائمہ معصومین یعرفونہا, امام ان تمام کتابوں کو پہچانتے ہیں, معرفت رکھتے ہیں, علی اختلاف السنتہا, ان کی زبانیں مختلف ہیں, اس کے باوجود بھی امام کو وہ تمام کتابیں, کچھ عبرانی میں ہیں, کچھ سریانی میں, عربی تو قرآن عربی میں, ہمیں اس کے علاوہ اور نہیں پتہ کتنی کتابیں ہیں. فرض کیجئے سنسکرت میں, قدیم ہندوستان کی زبان میں کوئی کتاب نازل ہوئی تھی, ہمیں نہیں پتہ. وہ امام کے پاس تمام کی تمام زبانوں میں اختلاف ہے, لیکن تمام کی تمام کتابیں ائمہ کے پاس موجود ہیں. یہ چیپٹر. اب یہاں پر ہشام ابن حکم فی حدیث, اب یہ جو نام آ رہا ہے نیچے بے رے یہ ہے, اس کو 3-4 طریقوں سے پڑھا گیا. برائی
پڑھا گیا ہے, برائیہا پڑھا گیا ہے, برائیہ پڑھا گیا ہے, مختلف طریقوں سے پڑھا گیا ہے. اور شہید ثانی نے لکھا ہے, جو مجھے دکھا شہید ثانی کے نام سے, وہ یہ لکھا ہے کہ یہ عیسائی عالم تھا ایک, جو کس کے پاس آیا؟ چھٹے امام کے پاس آیا, ہشام ابن حکم کے ساتھ چھٹے امام کے پاس آیا. ہشام ابن حکم کون ہے؟ ہم اصول کافی میں کئی دفعہ نام سن چکے ہیں ہشام ابن حکم کا, کہ ہشام ابن حکم کا کے ساتھ یہ برائیہا آیا. یہ برائیہ کا روٹ ورڈ کیا ہے, جڑ کیا ہے, کہاں سے نکلا ہے؟ حضرت ابراہیم سے, یعنی چھوٹا ابراہیم, جیسے حسین چھوٹا حسن, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے یہ مصغر کہتے ہیں اس کو عربی میں, اور یہ چھوٹا ابراہیم. اور یہ جو تھا یہ نصرانی عیسائی عالم تھا. ہشام بن حکم کے ساتھ آیا چھٹے امام کے پاس. فلقی ابو الحسن موسیٰ بن جعفر, ملاقات ہوئی امام موسیٰ کاظم سے. اس کا مطلب ہے کہ کس کے پاس آیا؟ چھٹے امام کے پاس, اور چھٹے امام کے فرزند امام کاظم علیہ السلام سے ملاقات. فحق لہ ہشام الحکایت, ہشام بن حکم نے پورا قصہ بیان کیا اس کا. فلم فرق, اب یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ ملنے آیا چھٹے امام سے, ہشام بن حکم نے ساتویں امام سے پورا قصہ بیان کیا. یہ سلسلہ تھا, فرزند ہے امام کے ساتھ چھٹے امام کے. جب قصہ بیان کر لیا, فلم فارغا, جب قصہ بیان کر کے ختم ہو گیا, قال ابو الحسن, تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے برائیہا سے کہا, یا برائیہا, یہ اب میں ایک ضبط کے مطابق پڑھ رہا ہوں برائیہا, ورنہ میں نے بتایا 3-4 طریقے سے اس نام کو تلفظ کیا جا سکتا ہے. یا برائیہا یا برائیہ, کیف علمک بکتابک, تو نصرانی عالم ہے برائیہا, تیرا علم تیری اپنی کتاب کے بارے میں کیسا ہے؟ آتی ہے تفسیر آتی ہے, پڑھنا پڑھانا آتا ہے, کچھ پتہ ہے نہیں پتہ ہے, انجیل کے بارے میں پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ کہا کہ انا بہی عالم, میں انجیل ہی کا تو عالم ہوں. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مفسر سے کہہ رہے ہیں آپ تو قرآن کی تفسیر پتہ ہے, تو اس کا جملہ یہ انا بہی عالم, انجیل ہی کا تو عالم ہوں, ترجمہ یہی ہوگا اس کا, میں انجیل کا عالم نہیں ہوں, اس کا انجیل ہی کا تو عالم ہوں, اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. مطلب یہ اس جملے کا. ثم قال, پھر ساتویں امام نے پوچھا, کیف ثقتک بتاویلہ, تجھے کتنا اعتماد ہے انجیل کی تعویل پر, کون سی آیت اس کی حقیقت کیا ہے, کتنا اعتماد ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہیں یہ آیت شاید یہ مانو شاید یہ مانو, کتنا اعتماد ہے اپنی تعویل پر؟ کہنے لگا کہ ما اوثقنی بعلمی فیہ, کیا کہنے میرے اعتماد کے, یعنی یہ نہیں کہا مجھے اعتماد اچھی ہے, کہا کیا ما اوثقنی, کیا کہنے میرے اعتماد کے اور وثاقت کے اور ثقہ ہونے کے, مجھے بہت اعتماد ہے. جب اس نے یہ کہا, فابتدأ ابو الحسن, چھٹے امام کی امامت کا زمانہ ہے, ساتویں امام ابھی منزل امامت پر فائز نہیں ہوئے. فابتدأ ابو الحسن, ساتویں امام نے شروع کیا, کیا شروع کیا؟ یقرأ الانجیل, انجیل کی تلاوت شروع کی. فقال برائیہ, یہ سن کر برائیہ نے کہا, ایاک کنت اطلب منذ 50 سنہ ومثلک, 50 سال سے تجھ جیسے کو تو ڈھونڈ رہا تھا میں. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انجیل کے اندر اٹکتا تھا یہ بعض جگہوں پر, اور لیکن بہرحال اپنی جگہ پر بہترین طریقے سے اس کو علم تھا. اور یہ جملہ بتا رہا ہے کہ آپ کہیں بھائی میں سیکنڈ ایئر کی فزکس ہی تو پڑھاتا ہوں میں, آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. پھر ایک آدمی آپ کو بتانے لگے فزکس کے لا اور یہ سب, آپ کہہ رہے ہیں آپ ہی کو تو ڈھونڈ رہا تھا میں, تو آپ تو کہہ رہے تھے فزکس کا بہت بڑا ٹیچر ہوں سیکنڈ ایئر کا یا BSc کا. اس کا مطلب ہے آپ کے اور فزکس کی کتاب کے درمیان کچھ راز ایسے تھے جو آپ سمجھ نہیں پا رہے تھے. آپ کس کو بتاتے؟ ہر آدمی آپ سے زیادہ جاہل تھا, یعنی آپ عالم تھے باقی سب جاہل تھے. آپ نے کہا صحیح ہے ٹھیک ہے, اس کو کسی طرح سے اس کے سر اور تہ کو لپیٹتے ہیں, بالآخر کسی طرح سے اس کو ایک سموسہ کھل جاتا ہے کبھی تو اس کو پیک کر کے کسی طرح سے چلائیں, بہرحال دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوگا, گاڑی چلے آگے. تو لیکن آپ دوسروں کو نہیں بتاتے, احتمالات کے ذریعے یہ احتمال ہے, اس کا یہ معنی یہ ہو سکتا ہے, اگر یہ کرو گے تو یہ ہو سکتا ہے, یہ کرو گے تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو خود اپنے دل میں آپ کے لیے واضح نہیں تھا. یا کہ کن تطلب منذ 50 50 سال سے آپ ہی کو ڈھونڈ رہا تھا میں. اچھا آپ کو ڈھونڈ رہا تھا مطلب اس کو نہیں پتا تھا کہ امام موسیٰ کاظم کوئی ہے, لیکن جب امام نے پڑھنا شروع کیا انجیل کو
تو پھر اس نے کہا کہ اس کا مطلب آپ کو آتا ہے اور میں آپ ہی جیسے کی تلاش میں تھا. آپ کو یا آپ جیسے کسی کو. فآمن بریحہ, ایمان لے آیا. وحسن ایمانہ, اور بہت اچھے طریقے سے ایمان لے آیا. وآمنت المرأة التي كانت معه, اس کے ساتھ اس کی بیوی آئی تھی یا کوئی خاندان کی عورت تھی, کون تھی, خاتون تھی جو اس کے ساتھ آئی تھی, وہ بھی ایمان لے آئی. فدخل ہشام بریحہ والمرأة على ابی عبداللہ, امام سے ملنے آئے تھے, ساتھ میں امام سے ٹکراؤ ہو گیا, وہاں پر یہ ہوا. اس کے بعد چھٹے امام کے پاس گئے, یعنی بیٹے سے ملے, اب باپ کے پاس جا رہے ہیں. فحق له ہشام الکلام الذي جرى بین ابی الحسن موسیٰ و بین بریحہ. ہشام نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ, آپ کے صاحبزادے کے ساتھ ابھی یہ گفتگو ہوئی ہے, یہ خاتون آئی ہے اس کے ساتھ, بریحہ آئی ہے, میں آیا, یہ گفتگو ہوئی. کس کو بتا رہا ہے ہشام؟ چھٹے امام کو, کہ ساتویں امام کے ساتھ ابھی یہ ٹکراؤ ہوا تو ہمارا یہ سلسلہ چلا. فقال ابو عبداللہ, چھٹے امام نے فرمایا, ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم, یہ نسلیں ایک دوسرے میں سے نکل کر آئی ہیں. مطلب امام کو حیرت نہیں ہوئی کہ اچھا میرا بیٹا یہ کہاں سے, واہ سبحان اللہ, کیا کہنے. امام نے کہا ہماری نسل سے یہی. برائے نے اس کے بعد کہا کہ انا لکم التوراۃ والانجیل وکتب الانبیاء, یہ توریت انجیل کی کتابیں آپ کے پاس کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ ساتویں امام نے جب توریت انجیل پڑھی تو حیرت ہوئی اس کو بڑی, تو کہنا لگا کہ آپ کے پاس کہاں سے آ گئی؟ قالا, چھٹے امام نے فرمایا, یہ جو تم پوچھ رہا ہے کہ ہمارے پاس کہاں سے آ گئی, عندنا وراثتا من عندہم, وراثت کے ذریعے ہم تک آئی ہیں. نقرأها, ہم ان کتابوں کو ویسے ہی پڑھتے ہیں, کما قرأوها, اور جس طرح سے گزشتہ انبیاء نے پڑھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زیر زبر پیش میں بھی ہم غلطی نہیں کرتے, جس طرح سے ان پر نازل ہوئی تھی جو کی تو ہو بہو ویسے ہی ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے. وَنَقُولُهَا كَمَا قَالُوا, ہم اسی طرح اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جو ان انبیاء کو دی گئی تھی. ان اللہ, پھر امام نے فرمایا, کس نے؟ چھٹے امام نے. اچھا اب یہاں پر رک جائیے تھوڑا سا. اس کی قرآن کا علم ہو جاتا, قرآن کی تفسیر پوچھتے کافی تھا. امام کے پاس کوئی آتا, فرض کیجئے کہ جارجیا سے اٹھ کر, انطاکیہ سے اٹھ کر, اسکندریہ سے اٹھ کر, قسطنطنیہ اس زمانے کا استنبول جو شاید فتح نہیں ہوا تھا اب تک میرے خیال سے, یا فلسطین سے کوئی اٹھ کے آتا کیونکہ یہاں پر, یا روم سے, اٹلی سے اٹھ کے آتا کوئی پوپ کا نمائندہ, وہ کہتا اب انجیل بتائیے. امام کہتے بھائی انجیل ہمارے جد کی کتاب ہے, یہ قرآن ہم اس سے بات کریں گے, اس میں سب چیزیں ہیں. وہ اچھا ایک آیت آئی تھی انجیل میں حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی فلاں وقت, وہ آپ کو پتہ ہے؟ امام کہتا وہ مجھے نہیں پتا, قرآن سے بات کرو, تم جو دلیل دو گے توحید کی, نبوت کی, رسالت کی, ہم تمہیں بتائیں گے. تمہیں مسلمان ہونا ہے نا, ہم اپنے جد کی دین کی حفاظت کرنے آئے, تو ہم تمہیں اسلام کی دلائل بتائیں گے, تمہیں چت کر دیں گے, تمہیں پچھاڑ دیں گے. تو تم ہم سے انجیل, توریت, اولڈ ٹیسٹیمنٹ, نیو ٹیسٹیمنٹ, عہد عتیق, عہد جدید, یہ سب کیا پوچھ رہے ہو؟ اس کی ہم بات نہیں کرتے, وہ ہمیں نہیں پتا, ہمیں قرآن دیا گیا ہے. اگر امام یہ کہتے تو کیا ہوتا؟ کیوں نہیں کہتے امام, کیوں, کیا دیا گیا علم؟ اب یہ جملہ سنیے, امام چھٹے امام نے فرمایا, ان اللہ لا یجعل حجتا فی ارضہ یسأل عن شیء یسأل عن شیء فیقول لا ادری. پروردگار عالم ایسی حجت کو زمین پر خلق نہیں کرتا جس سے کچھ پوچھا جائے تو کہ مجھے نہیں پتا. یعنی اگر امام سے اس وقت کوئی پوچھتا کہ ڈی این اے کے بارے میں آپ بتائیے, کلوننگ کریں گے تو یہ کیا ہوگا, بھائی دیکھو ہمیں یہ نہیں پتا, ہو ہی نہیں سکتا یہ کہ عبد رسول اللہ بارش آئے گی یا نہیں آئے گی, مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا. حجت خدا کی ہے. امام کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے قرآن پوچھو صرف, لیکن امام فرمانے کہ ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہیں. اچھا اس کی مصلحت کیا ہے؟ اس کی مصلحت یہ ہے کہ آپ کو یقین آ جائے, اطمینان آ جائے. جو گلی میں ہمہ شمہ گھوم رہے ہیں عیسائی یا یہودی, ان کی بات نہیں ہو رہی, ان کے علماء کی بات ہو رہی ہے. جب وہ آئیں دیکھیں ہاں یہ شخص, ان کے لیے امام کو ایک حجت کے طور پہ رکھا گیا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ جب امام ان سے گفتگو کریں تو لہذا حجت خدا لا ادری کبھی نہیں کہہ سکتا. اچھا اگلی روایت یہاں پہ چھٹے امام سے, مفضل ابن عمر. یہ کون ہے مفضل ابن عمر؟ یہ وہی مفضل ابن عمر ہے جس کے توحید مفضل ہے.
جو مسجد نبوی میں گیا تھا، واقعہ تھا، یہ راوی ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے کچھ لوگوں کو دیکھا خدا پرستی کے خلاف گفتگو کر رہے تھے اور خداوند تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کر رہے تھے. تو ایک دم سے یہ طیش میں آ گئے اور ہمارے کیا کہتے ہیں پارا چڑھ گیا کہ یہ تم کیا مطلب مسجد نبوی میں بیٹھ کے خدا کو انکار کر رہے ہو. انہوں نے کہا تم کس کے شاگرد ہو؟ کیوں پوچھا؟ کیونکہ مدینے میں اس وقت 3-4 ائمہ تھے معروف. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام الاحناف فرض کیجئے، اور دیگر فرقوں کے امام تھے. تو اس نے کہا بھائی یہ تمہیں خدا کے وجود میں بحث ہو رہی ہے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تو تم کس مدرسے سے آئے ہو، کس کے اسکول سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھائی جعفر ابن محمد کے شاگرد ہوں. تو کہا کہ اس سے تو ہماری کئی دفعہ بحث ہو چکی ہے، وہ تو اتنا چیخ چلا کے بحث نہیں کرتا، وہ تو اتنا ناراض نہیں ہوتا، تم ہمارے بقول کہ دیگ سے زیادہ چمچہ گرم کیوں ہو رہا ہے یہ؟ تو پھر یہ آئے امام کے پاس. امام نے کہا کہ اچھا کاغذ قلم لے کر آنا اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ لکھو. پھر امام نے خطبہ دیا جو کہ توحید مفضل کے نام سے ہے. امام نے کہا کہ دونوں آنکھوں کے بیچ میں ناک کیوں ہے، ناک کے سوراخ کے نتنے نیچے کیوں ہیں، ہاتھ پر بال کیوں نہیں ہیں، گھٹنے آگے کیوں مڑتے ہیں، انگلیاں چھوٹی بڑی کیوں ہیں، کان ایسے کیوں ہیں، ناک ایسی کیوں، آنکھ ایسی کیوں، ایک ایک چیز امام نے بیان کرنی شروع کی. تو پھر یہ توحید مفضل کے نام سے وہ کتاب آئی ہے. تو مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں گیا اتینا بابا ابی عبداللہ علیہ السلام، ہم دروازے پہ آئے کس کے؟ چھٹے امام کے. وَنَحْنُ نُرِيدُ الْإِذْنَ عَلَيْهِ، تو ہم چاہتے تھے کہ اجازت ملے تاکہ ہم ملنے کے لیے جائیں. فَسَمِعْنَاهُ يَتَكَلَّمْ بِكَلَامٍ لَيْسَ بِالْعَرَبِيَّةِ، تو ہم نے سنا کہ ایک گفتگو کی آواز آ رہی ہے، امام گفتگو کر رہے ہیں ایک ایسے کلام سے کہ جو عربی نہیں ہے. فَتَوَهَّمْنَا أَنَّهُ بِالسَّرْيَانِيَّةِ، تو ہم یہ سمجھے، ہم نے خیال گمان یہ کیا کہ سریانی زبان ہے، پرانی زبانیں، عبرانی، سریانی. اب مجھے نہیں پتا کہ سریانی کا ترجمہ کیا ہوگا، عربک کہیں گے، ہیبریو تو قطعا نہیں ہے، یہ کچھ پرانی زبانوں میں سے ایک ہے. تو ہم گفتگو کر رہے ہیں، امام کی آواز آئی تو عربی نہیں تھی، وہ ہم سمجھے سریانی ہے. ثم بکا، امام نے گفتگو کرتے کرتے پھر کیا گریا فرمایا. فبکینا لبکائی، ہم نے امام کو روتے سنا تو ہمیں بھی رونا آ گیا. اب اٹیچمنٹ تھا، ان کا دل سے تعلق تھا امام کے ساتھ، رونے لگے. ثم خرج الینا الغلام، امام کے یہاں جو کوئی لڑکا تھا، نوجوان جو کام کرتا تھا، نوکر تھا، خادم تھا، وہ باہر آیا. فاذن لنا فدخلنا، امام نے ہم کو اجازت دی اندر آنے کی، ہم اندر گئے. فقلت، میں نے کہا، مفضل ابن عمر کہتے ہیں میں نے کہا امام سے، اصلحک اللہ، خدا انشاءاللہ آپ کے تمام امور کو اچھا کرے اور خیریت سے رہیں، عافیت سے رہیں، آپ اچھے طریقے سے آپ کا وقت گزرے. اتینا کا نرید الاذن علیک، ہم آپ سے ملنے آئے تھے، اجازت چاہتے تھے ملنے کی. فسمعنا کا تتکلم بکلام، ہم نے آپ کو ایک بات کرتے ہوئے کچھ سنا. لیس بالعربیہ، عربی تو نہیں تھی، کیونکہ عربی تو ہم کو آتی ہے. فتوہمنا انہ بالسریانیہ، تو ہم یہ سمجھے کہ یہ سریانی کلام ہے. ثم بکیتا فبکینا لبکائک، پھر آپ نے گریہ کیا، ہمیں بھی رونا آ گیا. فقالا، تو چھٹے امام نے جواب دیا، نعم، ہاں، ذکرت الیاس النبی، مجھے الیاس یاد آ گئے. اچھا، عجیب بات ہے بڑی، الیاس یاد آ گئے، جیسے امام حضرت الیاس کے ساتھ ہوتے تھے. بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کے مجھے الیاس یاد آ گئے. اور یہ واقعہ حضرت الیاس کا آپ کو کہاں ملے گا؟ کہیں نہیں ملے گا، امام صادق سے پہلے رسول خدا کی حدیث میں کہیں نہیں ملے گا. امام فرمایا مجھے الیاس یاد آ گئے. وَكَانَ مِنْ عُبَّادِ انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں جو انبیاء آئے ان کے بہت زیادہ عبادت گزار انبیاء میں سے تھے. اب آپ ایک سوال کریں گے کہ انبیاء تو سارے عبادت گزار ہوتے ہیں، تو یہ حضرت الیاس جو ہیں ان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ بہت عبادت گزاروں میں سے تھے؟ ہو سکتا ہے ایک نبی کو یہ حکم ہو کہ اپنی واجب نمازیں پڑھو، باقی تم جا کر کیا ہے وعظ و نصیحت کرو. کسی نبی کو حکم دو کہ دیکھو ہفتے میں ایک دفعہ باہر نکلو، وعظ دو، نصیحت کرو، باقی اپنا گھر میں بیٹھے رہو. تو اس لیے کہا کہ عباد بنی اسرائیل تھے، عباد انبیاء بنی اسرائیل تھے. فقلت کما کان یقول فی سجودہ، لہٰذا میں نے وہی جملے دہرائے جو الیاس اپنی زبان میں خدا سے مناجات کرتے تھے. یقول کما کان یقول فی سجودہ، حضرت الیاس اپنے سجدے میں یہ جملہ دہراتے تھے.
امام نے کہا حضرت الیاس اپنے سجدوں میں یہ جملہ دہراتے تھے ثم دفع فیہ بالسریانیہ، اور اس کے بعد ان دفع کا مطلب کیا ہے؟ ان دفع کا مطلب کیا ہے؟ دور ہو گیا. لیکن ان دفع کا لغت میں یہ مطلب نکلا ہے کہ جب بھی اس طرح سے آئے تو دف کب کہتے ہیں آپ؟ دفع کیا، آپ کہتے ہیں اس کو آپ نے دف کیا، آپ نے دوا کھائی، بیماری آپ سے دفع ہو گئی. تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو عرب کہتا ہے دفع کرنا. ہم اردو والا دفع نہیں کہہ رہے ہیں، یہ عربی والا دفع ہے. ٹھیک ہے. رسول خدا کے بارے میں دفع الیہ الرایۃ، مولا کائنات کو بلایا، 20 سال کے تھے، پرچم دفع کیا. یہ اردو والا نہیں ہے، یعنی اپنے ہاتھ میں تھا، ادھر سے ادھر منتقل ہوگا. تو یہاں پر امام نے گفتگو کرنی شروع کی سریانی میں. فلا واللہ ما رأینا قصا ولا جا سلیقا افصح لہجتا من ہو بہی، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خدا کی قسم نہ کسی جاسلیق کو نہ کسی قسیس کو. جاسلیق اور قسیس یہ دو لیول ہیں کرسچن چرچ کے. آرچ بشپ یا پریسٹ اور کارڈینل یہ سب اس کے وہ ہیں. تو میں لکھ کے لایا تھا اس میں، اب وہ شاید بتانے کی ضرورت اتنا نہیں ہے. قسیس سب سے نیچے والا درجہ ہے، جاسلیق اس سے اوپر کا درجہ ہے. تو ہم نے کسی بھی جاسلیق کو کسی بھی قسیس کو نہیں دیکھا کہ امام سے زیادہ فصیح و بلیغ طریقے سے سریانی میں گفتگو کرے، اس طرح سے یہ بات کرے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ. ثم فسر لنا بالعربیہ، پھر امام نے اس کو عربی میں تفسیر بیان کی کہ فرمایا کہ حضرت الیاس اپنے سجدوں میں یہ کہتے تھے اتراک معذبی وقد ازمات لک حواجری، پروردگار کیا واقعی تو مجھے عذاب کرے گا حالانکہ میں پیاس میں مبتلا ہو چکا ہوں، گرمی میں تیری محبت میں تیری عبادت میں پیاس میں مبتلا ہوں. اور اب اس کا عربی میں لازم ایک معنی ہے، کنایا ہے، اس کے اوپر میں وقت نہیں لگانا چاہتا. مطلب ازمات لکا حواجری کہ پروردگار، ازمات کہتے ہیں کہ پیاسا کر دینا کہ یا پیاسا ہو جانا. پروردگار میں پیاس میں آ چکا ہوں، تڑپ رہا ہوں تیری دوری کی تشنگی میں اور محبت میں، اور میرے روز و شب تیری محبت میں گزر رہے ہیں، تو مجھے اس کے باوجود بھی عذاب کرے گا. اتراک معذبی وقد عفرت لک فی التراب، کیا تو مجھے واقعی عذاب کرے گا حالانکہ میں اپنے چہرے کو تیری خاطر مٹی میں آلودہ کر رہا ہوں. اتراک معذبی، کیا تو مجھے عذاب کرے گا وقد اجتنبت لک المعاصی، حالانکہ میں تیرے گناہوں سے دور ہوں. اتراک معذبی، کیا تو مجھے واقعی عذاب کرے گا وقد اسحرت لک لیلی، یا اسحرت لک لیلی، یا وقد ازمعت لک حواجری، یہ دو طرح سے. اور حالانکہ میں نے جب کہ میں نے اسحر تو رات پوری جاگ کر گزاری ہے اپنی تیری محبت میں تیری عبادت میں، اس کے باوجود بھی عذاب کرے گا. قال فاوحى اللہ الیہ، اچھا یہ واقعہ پتہ ہے، ٹھیک ہے. امام کو یہ بھی پتہ ہے خدا نے وحی بھیجی جواب میں. وہی کیا بھیجی؟ ان ارفع راسک، اے الیاس اپنا سر اٹھاؤ، فانی غیر معذبک، میں تمہیں عذاب نہیں کروں گا، سر اٹھاؤ بس، ٹھیک ہے مناجات کافی ہے، سر اٹھاؤ. قالا، امام فرما رہے ہیں فقالا، الیاس نے کہا ان قلت لا اعذبک ثم عذبتنی ماذا، پروردگار تو نے کہہ تو دیا کہ تو مجھے عذاب نہیں کرے گا، اس کے باوجود بھی عذاب کر دیا، تو میں کیا بگاڑ دوں گا تیرا. اب یہاں پر شارحین نے جنہوں نے اصول کافی کی شرح لکھی ہے اس پر ایک گفتگو کی ہے 2-3 لائنوں میں کہ حضرت الیاس کو جب خدا نے وحی کر دی کہ الیاس میں تمہیں عذاب نہیں کروں گا، تو پھر حضرت الیاس یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو نے کہہ تو دیا لیکن پھر بھی عذاب کر دیا تو میں کیا کر لوں گا. یہ کیوں کہا الیاس نے؟ اس بات کی تک کیا بنتی ہے؟ پروردگار وحی کر رہا ہے میں تجھے عذاب نہیں کروں گا، اور پھر حضرت الیاس کے پروردگار اس کے باوجود عذاب کر دیا تو پھر میں تیرا کیا بگاڑ دوں گا. اس کی وجہ یہ تھی الست عبدک وانت ربی، کیونکہ پروردگار میں تیرا عبد محض ہوں، تو پروردگار ہے. یعنی مقام توحیدی دیکھیے آپ. اس کی تشریح کی ہے علماء نے، میں بتاتا ہوں، لیکن مجھے بڑا عجیب واقعی جملہ لگ رہا ہے. پروردگار واقعی انسان ایسے موقع پہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد بیچ کے جلدی سے آگے نکل جائے کہ پروردگار تو نے کہہ تو دیا لیکن میں تیرا بندہ ہوں، اگر تو کہنے کے بعد بھی مجھے عذاب کرے
تو میرا حق تجھ پر تب بھی کوئی نہیں ہے. علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الیاس کو یہ کہیں خدا اور پھر الیاس یہ جملہ کہیں. علماء نے لکھا ہے یہاں پر کہ ہو سکتا ہے الیاس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پروردگار میں تیری رسم بندگی اپنے علم کے مطابق بجا لاتا ہوں، لیکن تیری جو نگاہ ہے وہ حقیقت بین ہے، ریالٹی کو دیکھتی ہے، حقیقت کو دیکھتی ہے. میں ظاہر کو دیکھ رہا ہوں، تو حقیقت کو دیکھ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ بندگی کو کچھ شرائط ہو، گناہ سے بچنے کی شرائط ہو، اور میں نے وہ پوری نہ کی ہوں اور تیرا عذاب مجھ پر آ چکا ہو، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں. علماء نے یہاں پر اس کی تفسیر پیش کی ہے. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنِ ارْفَعْ رَأْسَكَ، دوبارہ خدا نے وحی کی کہ اپنا سر اٹھاؤ. فَإِنِّي غَيْرَ مُعَذِّبٍ، میں تمہیں عذاب نہیں کروں گا. إِنِّي إِذَا وَعَدتُّ وَعْدًا وَفَيْتُ بِهِ، جب میں وعدہ کر لیتا ہوں تو پورا کرتا ہوں. یعنی اب یہاں پر بات وہاں سے نکل کر آ چکی ہے کہ تمہاری بندگی کا لیول کیا ہے. میں نے وعدہ کر لیا، اب ختم ہو گئی بات، آ جاؤ بس ختم. اگلا چیپٹر جو ہے کہ قرآن جو ہے ائمہ نے جمع کی ہے اور پورے کے پورے قرآن کا ان کو علم ہے. پھر وہی بات آ گئی، ہر حافظ قرآن کو پورے کے پورے قرآن کا علم ہے، لیکن یہاں پر اس علم کی بات نہیں ہو رہی. دوسری روایت یہاں پر ہے، پہلی روایت نہیں دوسری روایت ہے کہ حضرت امام ابی جعفر امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں ما یستطیع احد یدعی ان عنده جمیع القرآن کلہ ظاہرہ و باطنہ غیر لوسیہ، کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ اس کے پاس پورا قرآن موجود ہے سوائے انبیاء اور اوصیاء کے. یہ کیسے، یہ کیا بات ہو گئی؟ ہم کو تو امام نے کہا کہ قرآن یہی ہے جو تمہارے پاس ہے، پھر امام کیوں فرما رہے ہیں کہ پورا کا پورا قرآن اس کے پاس ہے؟ کیونکہ قرآن تو مکمل ہے، قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. پھر امام کیسے فرمائے پورا کا پورا قرآن؟ تم دعویٰ نہیں کر سکتے پورا قرآن تمہارے پاس ہے. کیوں دعویٰ نہیں کر سکتے؟ سوائے انبیاء اور اولیاء کے، اوصیاء کے. اس وجہ سے کہ قرآن اس وقت تک آپ کے سامنے صرف الفاظ کی صورت میں ہے کہ جب تک آپ کو اس کی حقیقت پتہ نہ ہو. لہٰذا جب آپ کو حقیقت پتہ نہیں تو کیا فائدہ؟ آپ کے پاس ہلدی رکھی ہوئی ہے بورچہ خانے میں، آپ کو پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، کیا فائدہ اس کا؟ ہاں ہے، رنگ ہے اس کا. آپ کے پاس قرآن کی آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو نہیں پتا کہ اس کی کیا، کہاں پر نازل ہوئی تھی، شان نزول کیا تھی، کیا حدود ہیں، ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، کتنی دفعہ پڑھیں تو کیا ہو جائے گا، 40 دن پڑھیں صبح کی نماز کے بعد ہر روز غسل کر کے تو کیا ہوگا، روزہ رکھ کے 40 دن رات کو پڑھیں ثلث لیل میں تو کیا ہوگا، آپ کو تو نہیں پتا، ہم کو نہیں، مجھ کو نہیں پتا. تو یہ اس معنوں میں اس کی ایک تعویل کی گئی. دوسری چیز امام فرمائے ظاہرہ و باطنہ. جب امام نے کہہ دیا ظاہر و باطن کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، آپ ظاہر کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں لیکن ظاہر کے باطن کا، تو امام واضح بات کر رہے ہیں کہ تم ظاہر کے باطن کا دعویٰ نہیں کر سکتے. ظاہر و باطن تم کہو کہ پورا کا پورا ظاہر و باطن میرے پاس ہے، تم دعویٰ نہیں کر سکتے، تم الفاظ کا دعویٰ کر سکتے، لیکن قرآن الفاظ تو نہیں ہے، قرآن کی حقائق ہیں، حقیقتیں. قرآن خود کہہ رہا ہے، سورہ حشر کی آخری آیت جا کر دیکھیے گا. بات ختم ہو گئی یہاں پر. اگلی روایت ہے، تیسری روایت کہ امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں ان من علم ما اوتینا تفسیر القرآن و احکامہ، وہ علم جو ہم کو دیا گیا ہے تفسیر قرآن کا، اس کے احکام کا، و علم تغییر زمان و حدثانہ ہی، اور زمانے میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، کیا حادثات آئیں گے، وہ علم ہم کو دیا گیا ہے. اب مجھے ایک شک ہو گیا یہاں پر اس وقت عبارت میں، خیر وہ چھوڑیں، آپ کا میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. تو بہرحال چلیں اس کو، اگلا جملہ اذا اراد اللہ بقوم خیرا، یہ انسان کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ جب آدمی گھر میں بیٹھ کے مطالعہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، پریپیئر کر رہا ہے، چیز کو تیار کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے وہ. اب یہاں پر اگر بول رہا ہوں تو کیا آپ لوگ یہ نگاہیں ہیں، آپ لوگ بھی میرے خیال سے معجزہ وجزہ ہے آپ لوگوں کے پاس، تو اب مجھے ایک شک ہو گیا کہ اس عبارت کو کس طرح پڑھا جائے. بہرحال ان من علم ما اوتینا، اس طرح سے پڑھا میں نے اس کو. پھر امام نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بقوم خیرا اسمعہم، جب خداوند تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ان کو اپنی بات سنواتا ہے.
اسمعہم سنواتا ہے ان کو اپنی بات. کیسے سنواتا ہے؟ پروردگار آئے گا, وساطت کرے گا, واسطہ بنے گا, ان کو سنوائے گا, یعنی کانوں کے ذریعے. یہ تو پروردگار نے سب کو کان دے دیے. ہندو, عیسائی, یہودی, ایتھیسٹ, ملحد, دہریہ, فاسق, فاجر, مرد, عورت, حیوان, جانور, سب کو کان دے دیے ظاہری. یعنی مسامع باطنی کے ذریعے, جو اندرونی کان ہے اس کے ذریعے. اندرونی کان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ایک بات آپ سنتے ہیں, ایک بات میں سنتا ہوں, ایک بات آپ کے دل پر اثر کرتی ہے. اسے کہتے ہیں سماعت باطنی. دل پر پہنچی ہے آپ کے یہ بات, لیکن کانوں کے ذریعے. میں نے بھی سنی ہے, لیکن کانوں کے ذریعے, وہ دل تک نہیں پہنچی. سید الشہداء خطبہ دیا ہے کربلا میں, 32 لوگ چھوڑ کر آئے لشکر یزید کو. امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ دیا صفین میں, 550 لوگ چھوڑ کر آئے. سنا سب نے, دل پر ٹھک کر کے ایک مہر لگی, یہ کیا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کانوں فی اذنیہ یا آذانہم وقرا, یہ جو کہا جاتا ہے عربی میں کہ ان کے کانوں میں روئیاں ٹھسی ہوئی ہیں. روئیاں کسی کے کان میں نہیں ٹھسی ہوئی تھی, یعنی آواز آ رہی ہے, سن نہیں رہے. کیا کہتے تھے مکے میں جب کوئی جاتا تھا, رسول خدا قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے, دیکھو جا تو رہے ہو لیکن یہ روئی لے لو, کانوں میں لگا لو. یعنی اگر یہ کانوں میں چلا گیا تو ہو سکتا ہے اثر ہو جائے, ہو سکتا ہے. تو ظاہری لحاظ سے روک دیا جائے کہ باطن تک نہ پہنچے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان کس طرح سے ایک جملے کو سنے, وہ جملہ اس پر اثر کر جائے. کہ وہ جملہ جو بشر حافی کا سنا ہے 7ویں امام کا, کہ کنیز باہر کسی کام سے آئی, وہاں پر موسیقی, محفل موسیقی چل رہی تھی, تو امام نے کس کا گھر ہے؟ کہا میرے مالک کا. کہا آزاد ہے غلام ہے؟ کہا آزاد ہے. کہاں آزاد ہے تبھی یہ کر رہا, غلام ہوتا تو نہیں کرتا. اس نے کہا کہ فوراً کس سے بات کر رہی؟ اس نے کہا یہ کون تھا؟ ایک آدمی تھا, یہ کہہ رہا تھا. کہا کیا کہہ رہا تھا؟ یہ جھٹکا لگا اس کو ایک. اچھا امام کا جو جملہ ہے یہ قرآن کی آیت نہیں ہے, اسی کے سوال کا جواب ہے کنیز کے. تو برہنم پاپ بھاگتا ہوا آیا, ننگے پیر بھاگتا ہوا آیا, اور صوفیوں کا, درویشوں کا, عرفا کا ایک سلسلہ ہے, بشیر حافی سے چلا ہے. تو یہ کیا فرما رہے ہیں امام کہ پروردگار جب کسی قوم کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے, اسمعہم, ان کو سنواتا ہے. وَلَا أَسْمَعَ مَن لَّمْ يَسْمَعْ, اگر خدا اس کو سنوائے جو نہیں سن پاتا, لَوَلَّ مُعْرِضًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْ. یعنی امام گویا دلیل دے رہے ہیں کہ جس میں سننے کی طاقت ہوتی ہے, وہ جملے اس کے دل میں اترتے ہیں, خدا اس کو سنواتا ہے. یعنی یہ میرے خیال سے بات واضح ہو رہی ہے کہ یہاں بات ہو ہی رہی ہے باطنی سماعت کی. خدا اس کو سنواتا ہے جو سن سکتا ہے. یقیناً یہاں پر کانوں سے سننے کی بات نہیں ہو رہی, وہ سماعت کی جو سماعت کے ذریعے, ہیئرنگ پاور کے ذریعے آپ کی جائے, روح پہ اثر کرے. وَلَوْ أَسْمَعَ مَن لَّمْ يَسْمَعْ, اگر اس کو سنوائے جو سنتا ہی نہیں ہے, لَوَلَّ مُعْرِضًا, وہ منہ موڑ کے چلا جائے گا, كَأَن لَّمْ يَسْمَعْ, جیسے کہ سنا ہی نہیں. ثُمَّ أَمْسَكَ حَنِيَةً, پھر اس کا امام تھوڑی دیر رکے, ایک سانس لی, اور پھر کہا کہ وَلَوْ وَجَدْنَا أَوْعِيَةً أَوْ مُسْتَرَاحًا لَقُلْنَا وَاللَّهِ الْمُسْتَعَانُ. اگر ہم کوئی برتن ملتا ہمیں, اب امام اوعیہ کہتے ہیں, وعاء کہتے ہیں برتن کو, اوعیہ یعنی برتنوں. وَلَوْ وَجَدْنَا أَوْعِيَةً, اگر کچھ برتن ہم کو ملتے, یہاں برتن سے مراد دل ہے. کیوں دل ہے؟ کیونکہ مولا کائنات نہج البلاغہ میں حدیث ہے جس میں مولا کائنات نے دل کو برتن کہا ہے. امام فرما رہے ہیں, کون؟ 5ویں امام فرما رہے ہیں, اگر ہم کو کچھ برتن ملتے, اگر ہم کو کچھ دل ملتے, او مستراحن, آرام کرنے کی جگہ ملتی, کہ جہاں ہم سکون سے اپنی بات کہتے ہیں. یعنی آدمی ہے تو جاہل, یعنی فرض کیجئے مجھ جیسا کوئی آدمی چلا ہے امام کے پاس, ہے تو میرا جاہل, امام سے کیا پوچھے گا, لیکن امام کو اطمینان ہوتا کہ اس کو میں جملہ کہہ سکتا ہوں, یہ کہیں جا کر باہر نہیں کہے گا, یا مجھے اعتماد ہے جب میں کہوں گا پھیلاؤ تو یہ اس جملے کو پھیلائے گا, جب کہوں گا چپ رہو تو چپ رہے گا. تو اوعیتن یعنی اوعیہ برتن میں کیا ہوتا ہے, پانی آپ ڈالتے ہیں, اس میں آ کر جگہ لے لیتا ہے, اسی میں رہتا ہے, پھر اس کو وہ سمیٹ لیتا ہے اپنے اندر. اوعیتن, اگر کچھ برتن ملتے, میں نے کہا یہ برتن کنایا ہے, استعارہ ہے, کنایا ہے کس کا؟ دل کا. کچھ دلوں کو اگر ہم پاتے تو ہم کہہ دیتے وہ چیز جو ہمیں کہنے کا دل چاہ رہا تھا, یا جو ہم کہنا چاہتے تھے, کہ یہ واقعا طاقت رکھتا ہے.
یہ سمجھنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات. یا مستراحن، ہمیں آرام کی کوئی جگہ ملتی کہ جس سے ہم کہتے تو ہمیں سکون ملتا کہ یہ کہیں اس سے غلط فائدہ نہیں اٹھائے گا، پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے اتنا، لیکن ہم اس کو کہہ دیتے، یہ آگے ہمارے مرنے کے بعد، ہماری شہادت کے بعد یہ آگے بات کر دیتا. ہمیں پتہ، ہم کہتے دیکھو جب تک میں زندہ ہوں کسی سے مت کہنا، میرے مرنے کے بعد کہنا، تو ہمیں سکون ہوتا ہے. لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں وہ صلاحیت والے لوگ نہیں مل رہے. لَقُلْنَا لَوْ وَجَدْنَا، اگر ہم پاتے ایسے لوگوں کو، لَقُلْنَا تو ہم کہہ دیتے. واللہ المستعان، مدد خدا سے ہی طلب کی جا سکتی ہے. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ حدیث، مطلب یہ گفتگو کا طریقہ، علماء بزرگان کہتے ہیں ایک طریقہ ہے حدیث کی صحت کو دیکھنے کا. اچھا، اگلی حدیث چھٹے امام سے فرمایا امام نے، واللہ انی لا اعلم کتاب اللہ من اولی الی آخرہ، میں قرآن کی، خدا کی کتاب کو پہچانتا ہوں، علم رکھتا ہوں شروع سے لے کے آخر تک. کأنہ فی کفی، گویا کہ قرآن پورا کا پورا میری ہتھیلی کی طرح میرے سامنے ہے. فی خبر السما و خبر الارض، زمین اور آسمان کی خبر اس میں ہے. و خبر ما کان، جو گزر گئی اس کی خبر ہے. و خبر ما ہوا کائن، جو ہو رہا ہے اس کی خبر ہے. مولا یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ قال اللہ عز و جل، میں کہاں سے کہہ رہا ہوں، یہ میری تشریحات بھی ہے اس کے ساتھ، میں کہاں سے کہہ رہا ہوں، خدا کہہ رہا ہے. فی تبیان کل شیء، ہر چیز کا بیان ہے قرآن میں، ہر چیز کا بیان ہے. تو یہ بھی بیان ہے کہ اس وقت چاند میں کیا ہو رہا ہے، آکسیجن کا لیول کتنا ہے مثلا. پانچویں روایت ہے اس باب کی کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ قرآن میں یہ آیت ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں، ملکہ بلقیس کا واقعہ ہے یہ، یاد ہوگا آپ کو، حضرت سلیمان نے کہا کہ تخت کون لے کر آئے گا بلقیس کا، تو جنوں میں سے ایک عفریت نے کہا میں لے کر آ جاؤں گا اس سے پہلے کہ دربار برخاست ہو، یہ کورٹ ایڈجرن، دربار برخاست ہو، اس سے پہلے میں لے آؤں گا. حضرت سلیمان نے کوئی توجہ نہیں کی، کچھ گفتگو ہی نہیں ہے قرآن میں اس پر. اچھا کوئی اور ہے، یہ مطلب قابل توجہ ہی نہیں ہے جملہ. تو حضرت آصف ابن برقیہ نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے. یہ تھوڑا سا ایک لطیف جملہ ہے. ارتداد کہتے ہیں مرتد ہونے کو، مرتد ہونے کو، پیچھے پلٹ گیا انسان کفر میں. اس سے پہلے کہ آپ کی بینائی آپ کی طرف پلٹے میں لے کر آ جاؤں گا. اس کو ترجمہ کرتے ہیں پلک جھپکنا. ارتداد کہتے ہیں پلٹنے کو، آپ کی آنکھ، آپ کی بینائی آپ کی طرف پلٹے. تو کیا حضرت سلیمان نعوذ باللہ تھوڑی دیر کے لیے نابینا ہو گئے تھے؟ دیکھیں آپ کی بینائی چلی جاتی ہے پھر آ جاتی ہے، 1 منٹ میں شاید 200-250 دفعہ، مجھے نہیں پتا کب جاتی ہے. جب آپ پلک جھپکاتے ہیں تو آپ کی بینائی چلی جاتی ہے. اگر آپ کوئی کیمرہ لگائیں کمپیوٹر سے، اب مجھے نہیں پتا کوئی ایسی چیز ہے کہ نہیں ہے جو آپ کی پلک کو جھپکائے تو بہت آرام سے پلک بند ہوگی پھر کھلے گی. جب پلک بند ہے آپ کی تو آپ کی بینائی چلی گئی نا، کہ جب پلک کھولی آپ نے تو ارتد الیک طرفک، پلٹ کے آ گئی آپ کی بینائی. لیکن اتنی جلدی ہوتا ہے یہ کام کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا. تو میں بھی اتنی جلدی یہ کام کروں گا کہ آپ کو پلک جھپکنا پتہ لگتا ہے. آپ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، 1 سیکنڈ کے لیے میں نے ستون میں سے نگاہ نہیں ہٹائی. کیوں جھوٹ بول رہے ہیں مولانا؟ 1 سیکنڈ میں آپ نے 2-3 دفعہ پلک جھپکی ہے، فرض کیجیے آپ کی آنکھ جو جھپکی ہے. آپ نہیں کہتے کہ 1 سیکنڈ، آپ کہتے ہیں میں مسلسل 1 گھنٹے تک دیکھتا رہا. آپ نے 1 گھنٹے میں 1000 دفعہ آپ کی بینائی گئی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، یعنی وہ اتنا ناقابل محسوس ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میری بینائی غائب نہیں ہوئی اپنی جگہ پر. تو یہ تھوڑا سا میں نے کہا بتا دوں آپ کو کہ ہم کو بھی تھوڑی سی عربی آتی ہے، یہاں پہ بتا دیں ہم کو کہ کیا کریں. اب اس میں یہ کہ ایک لطیف عبارت ہے اس لیے میں نے سوچا کہ بتاؤں. اور اکثر کیونکہ پلک جھپکنے سے پہلے تو کوئی پوچھے پلک جھپکنا کہاں لکھا ہوا، یہاں پہ پلک نہیں لکھا ہوا، یہاں پہ جھپکنا لکھا ہوا، ارتداد اس معنوں میں، اس لیے میں نے تھوڑا سا بتا دیا. اور کتنا کم ٹائم تھا وہ سمجھانا چاہ رہا تھا میں کہ آپ پلک جھپکائیں، دیکھیں کتنی جلدی آتا. ففرج ابو عبداللہ علیہ السلام بین اصابعہ، امام نے اپنی انگلیوں کو کھولا اس طرح سے. فوضع فی صدرہ، اپنے سینے پر اس طرح سے انگلیوں کو رکھ کے ہاتھ رکھا. ثم قال، اور پھر کہا وعندنا واللہ علم الکتاب کلہ. یہ بھی ایک مطلب کیا اس میں ہے کہ ایک تھوڑی سی شان امامت بتانا چاہ رہے ہیں
ایک دفعہ امام انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، ایک دفعہ فشبک بین اصابع، اس طرح سے ایک دوسرے میں انگلیوں کو پھنساتے ہیں. کا پورا یہاں پر ہے، یہ علم کتاب کا یہاں پر موجود ہے. اور ہماری گفتگو یہاں پر ختم ہو گئی. اگلا چیپٹر ہے ما اعطی الائمہ علیہم السلام من اسم اللہ العظم. اسم اعظم جو ائمہ کو دیا گیا ہے اس کے بارے میں بات ہوگی. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.